تکبیر تو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتا ہے، نعرہ تکبیر تو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتا ہے. نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی. صحیح. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار نائب پروردگار شفیع روز شمار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بس تھوڑی دیر جو بھی ذکر ہو اللہ اس ذکر کے صدقے ہماری بلقیس بہن مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اللہ ان کی بخشش فرمائے. بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہے، چونکہ ابھی ہمارے مولانا ایوب شاہ سے بڑی پیاری باتیں آپ سماعت فرما رہے تھے. اور میرے پیاروں، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے نا، ماں اپنے بچے کے پیشانی پر کاجل لگاتی ہے. جب بچہ ہو بے شک تو کاجل لگاتی ہے. تو ہم نے ماں سے پوچھا کہ بات کیا ہے، آخرکار یہ کاجل کیوں لگاتی ہے اور یہ آگے ہی کیوں، ادھر ادھر نہیں، آگے ہی لگاتی ہے. تو ماں کہتی ہے بیٹا اس لیے کاجل لگاتی ہوں تاکہ میرے بچے پر کسی کی نظر نہ لگے. کسی کی اس لیے چونکہ ہمارے ایوب شاہ، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کسی کی نظر نہ لگے، بیچارے بیمار نہ پڑے، تاکہ یہ دین کا سیوا کرتے رہیں. تو ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیس سے فرمایا کہ بیٹا سیس، محمد کی ذات پر درود پڑھتے رہنا. کیا فرمایا کہ بیٹا سیس، محمد کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہنا. تو
تو سیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے کہ ابا یہ محمد ہے کون؟ یہ محمد ہے کون؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا سیس سنو، یہ محمد وہی ہے کہ جن پر درود پڑھنے کی وجہ سے میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تھی۔ جن پر درود پڑھنے کی وجہ سے میری توبہ قبول ہوئی تھی۔ ابا کہا کہ وہ سب سے اخیر میں آئیں گے، کہا کہ ابا وہ اخیر میں آئیں گے اور آپ پہلے، تو حق تو یہ ہے کہ وہ آپ پر اور میں اس پر پڑھوں۔ کہا کہ بیٹا وہی محمد تو ہے جن کی وجہ سے میری توبہ بھی قبول ہوئی تھی۔ میرا وجود ہی نہیں ہے آپ۔ میرے پیارو تو تھوڑی دیر ذکر کر لیں گے انشاءاللہ، تاکہ میں دوستوں سے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، سب کچھ کرنے والا خدا کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ مل کر کے تو کلمہ پڑھ لیجئے، تاکہ میں دوستو ہو سکتا ہے کہ یہی مغفرت کا ذریعہ بن جائے ہمارے آپ کے لیے۔ تو مل کر کے پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جسم سے ہو جب جان جدا ہم کو ملے فردوس میں جا، جسم سے ہو جب جان جدا ہم کو ملے فردوس میں جا، لوٹے ہم قربت کی مزہ آپ کی ہے محبوب خدا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے، آمین۔ میں دوستو واقع درود پاک تو درود پاک، بس ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں کہ ایک مرتبہ ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، اتنے میں کیا ہوا کہ میرے نبی کی نظر سامنے دروازے پر پڑ جاتی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی ہے اور ان کا کپڑا بالکل پھٹا پرانا کپڑا ہے، کپڑے بھی سلامت نہیں ہے، بہت برا حال ہے، لیکن وہ صحابی کی نظر، تھوڑا اوپر کر دیجئے خالی اس کو، یہ اوپر ہوگا، یہ والا یہ ہوتا ہے، ہاں یہ بات بس آپ چلیں تھوڑا جان دیجیے اندر، یہ ڈھیلا ہو یہاں پر چلے گا، ہاں بس شکریہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی سامنے، تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحابی آ رہے ہیں، ان کے کپڑے بھی سلامت نہیں اور ایسے ہی آ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ اس کو آگے آنے دو، اس کو آگے آنے دو۔ تھوڑی دیر آیا، آنے کے بعد پھر بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا لالا اور آگے آ جا، اور آگے آ جا۔ وہ تھوڑی دیر اور آگے آئے، آنے کے بعد پھر بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا نانا تو اور قریب آ جا، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا۔
ہمارے نبی بیٹھے ہیں اور نبی کے بغل میں ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، اور میں دوستو جب بھی نبی بیٹھتے تھے تو بغل میں ابو بکر صدیق بیٹھتے تھے، لیکن آج کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے صحابی اور نزدیک آ جا اور قریب آ جا، اور جب قریب آ گیا ہمارے نبی نے آہستہ سے فرمایا اے ابو بکر تھوڑا کھسک جا، تھوڑا کھسک جا، اے ابو بکر تھوڑا کھسک جا۔ ابو بکر کس کے؟ صحابہ کرام حیران ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر کھسک جا، اور پھر اس سے کہا کیا میرے بغل میں بیٹھ جا تاکہ ایک طرف صدیق ہو تو دوسری طرف پیارے مصطفیٰ ہو، ایک طرف صدیق ایک طرف نبی۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے تو کپڑے بھی سلامت رہی ہے، ان کی شکل و صورت تو دیکھیں یہ کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ نے بغل میں بیٹھایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں او میرے صحابہ حیرت میں مت کر، حیرت میں مت ہو، ارے سنو سنو میں نے نہیں بیٹھایا ہے بلکہ اللہ نے حکم دیا اے میرے محبوب اس کو اپنے بغل میں بٹھا لے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، میں نے اس کو بغل میں بیٹھایا، یہ رب کا حکم ہے۔ اب تو اور زیادہ تعجب کی بات کہ اللہ کو کون سی ادا پسند آ گئی کہ اس کو نبی کے بغل میں بٹھایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا سنو سنو یہ رب نے فرمایا ہے۔ رب نے کیا فرمایا کہ میرے محبوب اس صحابی کو بغل میں بٹھا، بغل میں بٹھا، اس لیے کہ وہ صحابی ایسا ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے ایک خاص درود پاک تم پر پڑتا ہے، سبحان اللہ، ایک خاص درود پاک تم پر پڑتا ہے۔ میں دوستو پیارے نبی فرماتے ہیں او میرے صحابہ سنو سنو وہ ایک خاص درود پاک پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ میرے قریب میں بیٹھایا۔ اور سنو سنو یہ درود پاک ایسا ہے اور میرے صحابی جو بھی پڑھے گا، جو بھی میرا امتی پڑھے گا وہ بھی میدان محشر میں وہ میرے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ حشر میں میرے ساتھ ہوگا، پلسرات میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں وہ میرے محل کے قریب کھڑا رہے گا۔ اے اللہ کے رسول بتائیے نا وہ درود پاک کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بالکل چھوٹا سا درود پاک ہے، اور فرمایا کہ سنو جو اس درود پاک کو پڑھے گا چاہے جتنی بھی مصیبت آئے اللہ اس کی مصیبت کو آسان فرما دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ درود پاک ایسی ہے اگر گھر میں قرضہ ہو گیا اگر اس درود پاک کو پڑھتا رہے گا تو اللہ غیب سے اس کی مدد بھی فرمائے گا۔ میرے دوستو وہ درود پاک بالکل چھوٹا سا یاد کریں گے انشاءاللہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، یہ تو یاد ہے نا، اللہم صلی علی محمد یہ تو یاد ہے، بس آگے کیا ہے؟ دو جملہ ہے کما تحب و ترضی لہو، کیا ہے؟ کما تحب و ترضی لہو، یعنی اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ جو بھی مصیبت آئے انشاءاللہ اللہ اس درود پاک کی برکت سے اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی درود پاک پڑھیں انشاءاللہ، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ مجھ کو بولا گیا کہ تھوڑا سا کچھ ماں باپ کے تعلق سے بھی بات ہونی چاہیے، چونکہ بیچاری ہماری دنیا سے چلی گئی، بلقیس بہن ہماری دنیا سے چلی گئی۔ میرے پیارو لیکن اگر ماں کا درد سننا ہو تو بیٹے سے سنو کہ ماں کیا چیز ہے۔ آج بھلے ہم لوگ قدر نہیں کرتے میرے پیارو، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ میرے پیارو ہم نے جو پڑھا ہے نا میرے پیارو، واقعی ماں کیا چیز ہے، باپ کیا چیز ہے۔ میرے پیارو کہتے ہیں کہ باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے لیکن بیٹے کا جنازہ اٹھانا جلدی آسان نہیں ہوتا۔ میرے پیارو ہماری بلقیس بہن چلی گئی دنیا سے، ان کے بچوں کے دل پر کیا گزرتا ہوگا، وہ کسے اماں کر کے پکاریں گے، کسے اماں کر کے پکاریں گے۔ میرے پیارو ہم نے جو پڑھا اور ہم نے جو دیکھا واقعی میرے پیارو 16 رمضان مبارک میں جب میری ماں کا انتقال ہو گیا، اس مرتبہ 16 رمضان میں جب میری ماں دنیا سے چلی گئی اور جب مجھے خبر ملی
کہ آپ وہاں ہو، آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کی قسم میرے پیاروں، جب سے میں یہاں سے نکلا گھر کے لیے، رمضان کو چھوڑا، تراویح کو چھوڑا اور میں گھر گیا، لیکن پورے راستے میں میرے آنکھ سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ہر وقت میں روتا رہتا تھا، ہر وقت میری آنکھوں میں آنسو تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممتا ہے۔ اور جب میں گھر سے روانہ ہوتا تھا، سب کی نظر کچھ اور ہوتی، لیکن میری ماں مجھے دور تک چھوڑنے کے لیے آتی تھی اور دعا کرتی تھی، بیٹا بھوکا مت رہنا، بیٹا بھوکا مت رہنا۔ جب بھی میں ماں کو فون کرتا ہوں، یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، امی کیا کروں؟ ماں کہتی بیٹا کچھ بھی ہو لیکن بھوکا مت رہنا، بیٹا بھوکا مت رہنا۔ میرے پیاروں، ماں ماں ہوتی ہے۔ میری ماں دنیا سے جب چلی گئی، اللہ اکبر، میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکا اور میں نے پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اور کیا نہ رو، یہی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے جاتے تھے تو ماں کی دعائیں ان کے پیچھے ہوتی تھی۔ وہ بات مجھے یاد ہے، وہ میں نے پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو رب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ موسیٰ سنبھل کے آنا، سنبھل کے آنا، سنبھل کے آنا۔ لیکن جب ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو رب نے فرمایا، موسیٰ آئے ہو میرے پاس کوہ طور میں، ذرا اب سنبھل کے آنا، اب سنبھل کے آنا۔ مولا کیا بات ہے؟ کبھی تو تو نے یہ نہیں کہا کہ سنبھل کے آنا، سنبھل کے آنا، آج کہہ رہا ہے مولا سنبھل کے آنا، کیا بات؟ رب نے فرمایا کہ موسیٰ جب تم گھر سے چلتے تھے تمہاری ماں آنچل اٹھا کر کے دعا مانگتی تھی، مولا میرے بیٹے کو سلامت صحیح سلامت تیری بارگاہ میں پہنچانا، مولا میرے بچے سے کلام کرنا۔ میرے پیاروں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں دعا مانگتی تھی، اس لیے رب نے فرمایا کہ آج موسیٰ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے پیچھے وہ دعا نہیں ہے، اس لیے ذرا سنبھل کر کے ہاں۔ اللہ اکبر، وہ جلیل القدر نبی ہے، وہ پیغمبر ہے، پھر بھی رب کہتا ہے کہ سنبھل کر کے آ جاؤ، اس لیے کہ اس کی ماں چلی گئی تھی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بچوں کے دل پر کیا گزرتا ہوگا جب ہماری بلکیس بہن دنیا سے چلی گئی، ان کے بچوں کے دماغ میں کیا گزرتا ہوگا؟ ہم نے جو حدیث پاک میں پڑھا ہے، اللہ اکبر، آج ہم ماں کی قدر نہیں کرتے ہیں، آج ہم ماں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیاروں سنو سنو، ایک مرتبہ ایک ماں تھی، ایک آنکھوں سے اندھی تھی، ایک آنکھ اس کی چلی گئی تھی۔ وہ ماں اسکول میں باورچن کا کام کرتی تھی، کھانا پکاتی تھی، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، وہ بیٹا اسی اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، جب بھی دل کرتا تو اپنے بیٹے کے کلاس میں جاتی تھی اور جانے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی، لیکن بیٹا کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ میری ماں میرے کمرے میں آئے، کیونکہ ایک آنکھ سے اندھی تھی، ایک آنکھ سے اندھی تھی، دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ بچے اس کے مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو تمہاری ماں آ گئی، تمہاری اندھی ماں آ گئی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخرکار بیٹا نے کہا، اے امی تم میری کلاس میں آیا مت کر، مجھ کو اچھا نہیں لگتا، مجھ کو اچھا نہیں لگتا، میرے کلاس میں آیا مت کر۔ آخرکار ماں نے چھوڑ دیا، لیکن وہ بچہ دھیرے دھیرے کیا ہوا، پڑھنے میں ہوشیار تھا، پڑھنے میں بڑا تیز تھا، مائنڈ کا اچھا، دماغ کا اچھا تھا۔ وہ بچہ پڑھ لکھ کر کے آخرکار دوسری جگہ گیا، اپنے محنت کے بلبوتے پر علم کو حاصل کیا، ایجوکیشن تعلیم حاصل کی، اور کرتے کرتے آخرکار اونچی ڈگری حاصل کر لیا، پروفیسر وغیرہ بن گیا۔ اور بننے کے بعد وہ لڑکا کیا کیا، وہیں پر شادی کر لی، ماں کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد ان کے بچے بھی ہو گئے، وہ بچے بھی بڑے بڑے ہو گئے، اور جب بچے بڑے ہو گئے ایک
دن خیال آیا کہ کیوں نہ یہاں کے لوگ ہم کو اچھا نہیں لگتے، اپنا گاؤں تو اپنا گاؤں ہوتا ہے، اپنا گھر تو اپنا گھر ہوتا ہے، کیوں میں اپنے گاؤں میں ایک مکان خرید لوں۔ آخر کار ایک مکان اپنے گاؤں میں خریدا، اور خریدنے کے بعد اچھا سا بنگلہ خریدا، اور خریدنے کے بعد اپنے گاؤں میں رہنے لگا۔ ایک دن اسی گاؤں میں جو کالج تھا، اسی کالج میں جب کوئی پروگرام ہوا تو سوچا کہ چلو اسی لڑکے کو بلاتے ہیں، اسی پروفیسر کو بلاتے ہیں، اسی سے لیکچر کرواتے ہیں۔ چنانچہ اسی پروفیسر کو بلایا گیا، اسی لڑکے کو بلایا گیا، اور پھر اس کے بعد جب اس نے جو بھی بیان کرنا تھا بیان کیا، لیکچر دینا تھا لیکچر دیا، اور لیکچر دینے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخر کار ایسا کیا ہوا کہ ایک دن ماں کو خبر مل جاتی ہے کہ میرا بیٹا یہاں آیا ہے اور مکان خریدا ہے۔ ماں تو جھوپڑی میں رہتی تھی، وہ ماں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا کہ چلو جا کر کے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھوں، بیٹے کا چہرہ دیکھوں۔ ارے ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں آئی دروازے پر اور دروازہ کھٹکھٹائی تو اس جوان بیٹے کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ بیٹا آ کر کے دروازہ کھولا، اور جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا، دیکھا کہ ایک آنکھ کی اندھی ہے۔ کبھی دادی کو دیکھا نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ ایک آنکھ کی اندھی ہے، کہا کہ ابا دیکھو نا دروازے پر کیسی عورت آئی ہے، ایک آنکھ کی اندھی ہے، دیکھنے میں عجیب شکل و صورت ہے۔ ابا جان دیکھ کر کے ڈر لگتا، ابا آؤ نا، ابا دیکھو نا صحیح۔ آخر کار جب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ میری ماں ہوگی، وہ کوئی اور نہیں میری ماں ہوگی۔ آخر کار وہ گھر سے باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے ایک آنکھ کی اندھی ماں کے اوپر تھپڑ اٹھایا، اور ایک تھپڑ اپنی ماں کے منہ پر مارتا ہے، اور مرنے کے بعد ماں گر جاتی ہے اور تڑپ کر کہتی ہے اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، تم نے مجھے مارا نا، کوئی بات نہیں۔ ماں وہ بیٹا کہنے لگا کہ دیکھو بچپن میں مجھے ڈراتی تھی، اب میرے بچے کو ڈرانے کے لیے آ گئی، یہاں سے چلی جاؤ۔ آخرکار ماں روتی بلکتی گھر چلی گئی، جھوپڑی میں چلی گئی، اور جانے کے بعد لیکن پھر بھی ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ہر وقت روتی رہتی تھی، بیٹے کو یاد کرتی رہتی تھی، بیٹے کو یاد کرتی رہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ نوجوان نے لیکچر دیا، لوگوں نے لیکچر کو پسند بھی کیا، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی بیٹھا تو کچھ لوگ کہنے لگا کہ دیکھو تمہاری ماں جھوپڑی میں بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے، اس کی زبان پر صرف تیرا ذکر ہے، ایک مرتبہ کم سے کم اپنی ماں سے ملاقات کر لے، ہو سکتا ہے کب وہ اللہ کو پیاری ہو جائے، کب وہ چلی جائے، ایک مرتبہ اپنی ماں سے ملاقات کر لے، ایک مرتبہ ماں کو دیکھ لے۔ آخر کار جب سب نے کہا تو سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، جاتے ہیں اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ لوگوں کو لیا اور لے کر کے ماں کے پاس گیا، ماں جھوپڑی میں تھی، وہیں پر جا کر کے جب گیا تو اندر ایک عورت بیٹھی تھی، اور اس کی ماں چارپائی پر لیٹی تھی، لیکن کیا اس سے پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی ماں دنیا سے جا چکی تھی۔ جو عورت بیٹھی تھی وہ کہنے لگی کہ تمہاری ماں تمہیں یاد کرتے کرتے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ دنیا سے جا چکی ہے، لیکن ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، وہ لکھوائی ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا پڑھ لے، یہ کاغذ کا ٹکڑا پڑھ لے۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا اس پروفیسر وہ جوان لڑکا نے لیا، اور جب پڑھنا شروع کیا تو اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا تھا، اے بیٹا تمہیں معلوم نہیں، تم کو تمہاری ماں کا چہرہ اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ اس کی ایک آنکھ اندھی ہو چکی، لیکن تمہیں معلوم ہے اے بیٹا جب میں جوان تھی تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا تھا تو تمہیں دیکھ دیکھ کر کے میں زندگی گزارتی رہی، یہاں تک کہ بیٹا ایک مرتبہ تو جھولے میں جھول رہا تھا، اور جھولتے جھولتے بیٹا تو نے چھلانگ جھولے سے لگائی اور نیچے گرا، جب تو نیچے گرا ایک نوکیلا ایک چیز تھا، وہ پتھر وہ چیز تمہاری آنکھ میں گھس گئی، وہ کیل جو آنکھ میں گھسی تو
تمہاری آنکھ بالکل بیکار ہو گئی۔ بیٹا تمہیں لے کر کے ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر کو جب دکھایا تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، اس کی آنکھ صحیح نہیں ہو سکتی۔ بیٹا تمہیں معلوم ہے تمہاری آنکھ ختم ہو چکی تھی۔ اب میں رو رو کر کے ڈاکٹر سے بولی، ڈاکٹر صاحب جیسے بھی ہو میرے بیٹے کی آنکھ صحیح ہونی چاہیے، میرے بیٹے کی آنکھ ٹھیک ہونی چاہیے، میں بیٹے کو دیکھ کر کے نہیں رہ سکتی، اس لیے ڈاکٹر صاحب جیسے بھی ہو میرے بیٹے کی آنکھ ٹھیک کر دے۔ آخر کار ڈاکٹر نے کہا اگر آنکھ ٹھیک کروانی ہو تو بس ایک ہی صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ کوئی آنکھ دینی پڑے گی، کوئی آنکھ کا انتظام کرنا پڑے گا۔ تو میں جوانی کی دہلیز پر تھا بیٹا، تمہاری آنکھ چلی گئی تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ سنیے میں اپنی زندگی کو اندھیرے میں ڈال سکتی ہوں لیکن اپنے بیٹے کی زندگی کو اندھیرے میں ڈال نہیں سکتی۔ اگر ایسی بات ہے تو ڈاکٹر صاحب میری آنکھ کو نکال دیجئے اور میرے بیٹے کی آنکھ میں لگا دیجئے۔ اے بیٹا سنو، میں نے اپنی آنکھ کو نکال کر کے تمہاری آنکھ میں لگوایا ہے۔ بیٹا اب بھی اگر میری غلطی ہو تو بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ ماں وہ ماں ہوتی ہے، ماں وہ ماں ہوتی ہے۔ میرے پیاروں کہتے ہیں ماں ماں ہوتی ہے، بچوں کے دل پر کیا گزرتا ہوگا۔ ہم نے جو حدیث پاک پڑھا ہے میرے دوستوں، حدیث پاک پڑھا ہے واقعی میرے پیاروں، آج بچے جو بھی ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے بھائی صاحب کے، ماشاءاللہ میرے پیاروں ماں کی یاد آئے گی، کسے ماں کہیں گے، کسے ماں کہہ کے پکاریں گے۔ میرے پیاروں ہم نے جو حدیث پاک میں پڑھا ہے نا میرے پیاروں، ایک مرتبہ ہمارے نبی کا اعلان ہوتا ہے کہ چلو احد کے میدان میں چلو، چلو احد کے میدان میں چلو، جو بھی جائے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، جو بھی جائے گا اللہ اس کو بخش دے گا، جو بھی جائے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ سارے صحابہ نبی کی باتوں پر تیار ہو گئے، سب کے سب تیاری کرنے لگے، لیکن میرے پیاروں ایک جھوپڑی ہے، اسی جھوپڑی میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عقبہ۔ وہ صحابی جھوپڑی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس کا چھوٹا بیٹا ہے، وہ بیٹا باہر کھیل رہا ہے اور ادھر بچہ کھیل رہا ہے، ادھر باپ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کرتے کرتے جب نبی کا اعلان سنا کہ چلو احد کے میدان میں چلو، جو بھی جائے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ میں دوستوں وہ صحابی حضرت عقبہ جو جھوپڑی کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کر کے روئے، بہت روئے۔ جب رونے کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی تو وہ بیٹا جو کھیل رہا تھا 8 سال کا لڑکا، وہ اندر جھوپڑی کے اندر آیا۔ آنے کے بعد کہنے لگے ابا آپ کیوں رو رہے ہو؟ ابا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ ابا کیا بات ہے، کیا تکلیف پہنچی؟ تو باپ نے روتے روتے کہا بیٹا کیا بتاؤں، اس لیے کہ نبی کا اعلان ہوا ہے سارے لوگوں کو مغفرت ملنے والی ہے، سارے لوگوں کی بخشش ہونے والی ہے، لیکن بیٹا میں نہیں جا پاؤں گا، میں نہیں جا پاؤں گا بیٹا احد کے میدان میں۔ کہا کہ ابا آپ کیوں نہیں جاؤ گے؟ اس لیے کہ بیٹا تمہاری ماں کا تو انتقال ہو چکا ہے، تمہاری ماں تو دنیا سے جا چکی ہے، بیٹا تمہاری پرورش کون کرے گا، تمہاری کھانے پینے پہننے کا خیال کون رکھے گا، بیٹا تمہاری دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اس لیے بیٹا میں تمہیں چھوڑ کر کے کیسے جاؤں، تمہیں چھوڑ کر کے کیسے جاؤں؟ اللہ اکبر۔ آخرکار دونوں باپ بیٹا تھوڑی دیر رویا اور ہونے کے بعد بیٹا کہنے لگا ابا سے ابا آپ کو میری محبت کی خاطر جانا پڑے گا، ابا آپ کو جانا پڑے گا، احد کے میدان میں جانا پڑے گا، ابا آپ چلے جاؤ نا، ابا آپ چلے جاؤ۔ آخرکار باپ نے کہا بیٹا اچھا ٹھیک ہے، جب تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں میدان احد میں چلا جاتا ہوں۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے۔ آخرکار وہ جب اونٹ پر سوار ہونے لگے دل میں خیال آیا کیونکہ بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے۔ میرے پیاروں بیٹا بھلے باپ سے محبت کرے یا نہ کرے لیکن باپ تو اپنی اولاد سے محبت کرتی ہی ہے۔ میرے دوستوں چاہے باپ کیسا بھی کیوں نہ ہو،
غصے والا بتاتا ہے، جو باپ اپنے جلائی ہونے کو بتاتا ہے، لیکن اس باپ کے دل کو پھاڑ کر کے دیکھو گے تو اس کے دل میں بھی بیٹے کی محبت ملے گی، اس کے دل میں بیٹے کی محبت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ آخرکار حضرت عقبہ نے کہا آؤ ایک کام کرو، آؤ تم بھی تھوڑی دیر میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ آخرکار بیٹے کو اپنے اونٹ پر سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد حضرت عقبہ کیا کرتے؟ حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ میرے ابا بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، اور کبھی کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتے، کبھی میری پیشانی کو چومتے اور کہتے بیٹا تھوڑی دیر میرے ساتھ چلو نا، میں تم کو دیکھتا رہنا چاہتا ہوں، میں تم کو دیکھتا رہنا چاہتا ہوں، بیٹا تھوڑی دیر میرے ساتھ چلو۔ آخرکار بیٹے کو بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد حضرت بشیر اور عقبہ دونوں جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے کچھ دور گئے ہیں، باپ کے دل میں خیال آیا اگر اس سے میں آگے بڑھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں راستہ بھول جائے میرا بیٹا، اور میرا بیٹا گھر واپس جا نہ سکے۔ اس لیے حضرت عقبہ جو ہے اونٹ سے نیچے اترے، اپنے بیٹے کو بھی اتارا، اور اتارنے کے بعد بیٹا سے کہنے لگا تو حضرت عقبہ جو ہے، یہ عقبہ اپنے بیٹے کو اتارا، اتارنے کے بعد اس کو گلے لگایا، اور گلے لگانے کے بعد سینے سے لگایا، اور رو رو کر کہنے لگا بیٹا میں احد کے میدان میں جاتا ہوں۔ میرے دوستو آپ کو معلوم ہے نا، جو بھی جنگ میں جاتا ہے اب وہ واپس آئے واپس نہ بھی آئے، شہید ہو بھی جائے، کیا پتا میرے پیاروں۔ آخرکار وہ باپ تو میرے پیاروں، آخرکار حضرت عقبہ جو ہے، یہ عقبہ آخرکار اپنے بیٹے کو گلے لگایا، سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد حضرت عقبہ کہتے ہیں بیٹا جاؤ، بیٹا اپنا خیال رکھنا، بیٹا اپنا خیال رکھنا، بیٹا کھانا کھانا، بیٹا کپڑے پہننا، بیٹا اچھا سے رہنا۔ ٹھیک ہے ابا میں اچھا سے رہوں گا، ابا آپ فکر نہ کریں، ابا آپ چلے جائیں، ابا آپ چلے جائیں۔ آخرکار باپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد وہ بیٹا کہ ابا آپ جا رہے ہو نا، آپ جاؤ، لیکن میں آپ کے آنے کا انتظار کروں گا، آپ کے آنے کا انتظار کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عقبہ پھوٹ پھوٹ کر کے روئے، بہت روئے، کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے بیٹا لیکن اپنا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب باپ نے اپنے بیٹے کو جدا کیا ہوگا۔ میرے دوستو اللہ اس گھڑی کے صدقے ہماری آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ ہماری آپ کی بخشش فرمائے۔ حضرت عقبہ آخرکار بیٹے کو روانہ کر دیا، عقبہ گھوڑے اونٹ پر سوار ہو گئے، اور جب سوار ہو گئے لیکن حضرت عقبہ کا اونٹ کو آگے بڑھا نہیں رہے ہیں، بلکہ بار بار مڑ کر کے اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں، اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا کدھر سے جا رہا ہے، میرا راستہ تو نہیں، میرا بیٹا راستہ بھول تو نہیں گیا۔ آخرکار بار بار مڑ کر کے وہ باپ اپنے بچے کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ جب بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا اس کے بعد باپ اونٹ پر سوار ہو کر کے جانے لگا۔ چلتے چلتے آخرکار میدان احد میں، جنگ احد میں حضرت عقبہ شہید ہو گئے۔ میرے پیاروں حضرت عقبہ جب شہید ہو گئے، اللہ اکبر، جب عقبہ شہید ہو گئے ہمارے نبی نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو وہ میرے صحابہ واپس چلو، چونکہ اسلام کو فتح یابی مل چکی تھی، سارے صحابہ واپس آ رہے تھے۔ ادھر حضرت بشیر نے کیا کیا؟ نہایا دھویا۔ حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے گھر میں سوتا تھا میں آگ لگتی تھی، خواب میں مجھے ابا نظر آتے تھے، خواب میں ابا نظر آتے تھے، لیکن جو آنکھ کھلتی تھی تو ابا نظر نہیں آتے تھے۔ میں آخرکار حضرت عقبہ نے سوچا، حضرت بشیر نے سوچا، لڑکے نے سوچا میرا ابا آ رہا ہوگا، سارے لوگ آ رہے تو میرا ابا بھی آ رہا ہوگا۔ اس نے نہایا دھویا، اچھا کپڑا پہنا، اور پہننے کے بعد راستے میں کھڑا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اپنے باپ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ سارے صحابہ آ رہے ہیں
ہے لیکن اس میں اس کا باپ نظر نہیں آ رہا تھا. اس کا باپ جب نظر نہیں آیا آخرکار انتظار کرتے کرتے کیا دیکھا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بشیر فرماتے ہیں اتنے میں نے پیارے رسول کے چہرے کو دیکھا. جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سارے لوگ آئے میرے ابا کہاں ہیں, میرے ابا کہاں ہیں. اللہ کے رسول بہت محبت کرتے, بہت محبت کرتے. میں دوستوں ایک ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کرتے تھے. آخرکار اللہ کے رسول نے جب دیکھا یہ بچہ بڑا بےتاب ہے, پریشان ہے, اللہ کے رسول کچھ بولے نہیں, آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول رونے لگتے ہیں اور جب اللہ کے رسول رونے لگے اللہ اکبر وہ بچہ سمجھدار تھا, سمجھ گئے لگتا ہے کہ میرے ابا بھی شہید ہو گئے, میرے ابا بھی چلے گئے. اللہ اکبر اسی وقت آخرکار وہ نبی سے جدا ہو کر کے بھاگتا بھاگتا جنگل میں چلا گیا اور جنگل میں جانے کے بعد ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد اب وہ لڑکا پھوٹ پھوٹ کر کے رویا, بہت رویا اور رو رو کر کہنے لگا مولا تو نے تو میری ماں کو اٹھا لیا, تو نے تو میری ماں کو اٹھا لیا. مولا مولا میری ماں بہت پیاری ماں تھی, میری ماں بہت اچھی ماں تھی. مولا تو نے میری ماں کو اٹھا لیا, مولا آپ تو کیا کروں مولا, اب تو نے میرے باپ کو بھی اٹھا لیا, تو نے میرے باپ کو بھی اٹھا لیا. مولا اب کس کے سہارے جیو, مولا اب کون ہے جو ہماری دیکھ ریکھ کرے گا. بہت پھوٹ پھوٹ کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے بہت رویا, بہت رویا. اور جب رونے لگا اتنے میں کوئی آ کر کے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور جب ہاتھ رکھا وہ بچہ جب اپنے سر کو اوپر کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہاتھ رکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے بیٹا بشیر کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو. وہ بچہ کو رو کر کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی, بہت مشکل سے میں نے صبر کیا, بہت مشکل سے میں نے صبر کیا, تسلی اپنے آپ کو دی. اے اللہ کے رسول میرا ابا بھی تو شہید ہو گئے, میرا ابا بھی تو نہ تھے, اب میں کس کے سہارے جیوں. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اب تو نے مجھ کو پیدا کیا تو میری ماں کو بھی لے لیا, میرے ابا کو بھی لے لیا. میرے آقا فرماتے ہیں اے بشیر فکر مت کر, اگر تمہاری ماں نہیں ہے نا, اگر تمہارا باپ نہیں ہے نا تو فکر مت کر, اس لیے کہ سنو آج سے تمہاری ماں ہوگی تو حضرت عائشہ بنے گی اور آج سے تمہارا باپ محمد رسول اللہ بنے گے, آج سے تمہارا باپ محمد رسول اللہ بنیں گے. اللہ کے رسول نے جب یہ جملہ کہا حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ نبی کے بولنے میں وہ تاثیر تھی, وہ تاثیر تھی کہ تھوڑی تسلی مل گئی اور ایسی دھیرے دھیرے اتنی تسلی مل گئی کہ میں نے مدینے کے بچوں سے کہا او بچوں سنو سنو, تمہاری ماں ہوگی, تمہارا باپ ہوگا, لیکن میری ماں سے بڑھ کر تمہاری ماں نہیں ہو سکتی ہے, میرے باپ سے بڑھ کر تمہارا باپ نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ میری ماں حضرت عائشہ ہے تو میرا باپ تو محمد رسول اللہ ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں ماں ہوتی ہے, ماں ماں ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو کہ دیکھیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بھائی صاحب نے ہمارے ایوب صاحب کو تو بلائے کہے کہ نہیں, وڈگاؤں کے مولانا کو بھی بلائے, اور ظاہر سی بات ہے کہ بھائی خرچہ بھی زیادہ نہیں, لیکن میرے پیاروں کہتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ارے ہماری گھر سے چلی گئی, بچے یہی کہتے ہیں کہ میری ماں چلی گئی, ماں سے بڑھ کر پیسہ تھوڑو نہ ہے, ماں سے بڑھ کر پیسہ تھوڑو نہ ہے. یہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے جو ہے ایک پروگرام کیا اور اس کی ماں کی 40ویں کے تعلق سے تو خرچہ بہت کیا, بہت بڑے بڑے علماء کو بلائے, اور بلانے کے بعد تو ایک مولانا نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب لگتا ہے کہ آپ کی آمدنی بہت ہے, آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں, آمدنی بہت ہے. چونکہ باپ کا 40واں تھا تو کہا کہ ہاں آمدنی تو کچھ ہے نہیں, لیکن مولانا کیا بتاؤں, میرے ابا نے بڑی محنت سے مجھ کو پڑھایا ہے,
میرے ابا نے بڑی محنت سے پڑھایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ جب میرے پاس پیسے نہیں تھے فیس بھرنے کے لیے اسکول میں، تو میں نے ابا سے کہا ابا پیسے کا انتظام کر دو، نہیں تو کالج سے اسکول سے ہم کو نکال دیا جائے گا، ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، ہماری زندگی خراب ہو جائے گی. ابا جیسے بھی ہو پیسے چاہیے، فیس بھرنا ہے. تو میرا باپ جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کر یہاں وہاں ہاتھ پھیلا پھیلا کے مانگ کر کے جیسے بھی ہوا اس وقت 150 روپیہ کا انتظام کیا اور کہا لا کر کے مجھے دیا. کہا کہ بیٹا اس پیسے کی لاج رکھنا، بیٹا اس پیسے کی لاج رکھنا. اس وقت وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ مولانا مجھے یاد ہے کہ اگر وہ پیسہ نہ دیا ہوتا تو میری زندگی خراب ہو گئی، لیکن میرا باپ نے وہ پیسہ دے کر کے میں نے فیس بھرا اور بڑی محنت سے پڑھا کہ آج میں اس قابل بنا ہوں. یہ پیسے کیا، اگر میرے باپ کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو میں کر دوں. میرے پیاروں، باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے. اللہ ہم سبوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی کو گھنٹا وٹا تو نہیں نہ آ رہا ہے؟ نہیں، وہ ہوتا نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ایک مولانا جیسے ہمارے ایوب شاہ کو بھی دعوت دیے، ایوب شاہ ہمارے حضرت گئے اور جانے کے بعد جو ہے کھانا پینا ماشاء اللہ بہت اچھا کھانا، اور دیکھے مولانا صاحب نے تو کھانا بڑا اچھا ہے اور پکایا بھی ماشاء اللہ بہت اچھا پکایا ہے. اور جب پکایا تو مولانا کھانے کے بعد بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ کھانا کس نے پکایا؟ بھائی ظاہر سی بات ہے نا، پوچھیں گے نا بھائی یہ کھانا کس نے پکایا؟ تو بھائی صاحب نے کہا کہ میری بیوی نے پکایا. کہا کہ آپ کی بیوی بڑی اچھی پکاتی ہے؟ بہت اچھا پکائی ہے، بہت اچھا پکائی ہے، کیا ٹیسٹ ہے، کیا مزہ ہے. اللہ تمہاری بیوی کو سلام. بھائی مولانا دعائی تو کریں گے نا، اللہ تمہاری بیوی کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری بیوی کو اچھا رکھے، اللہ تمہاری بیوی کی مغفرت کرے، اللہ تمہاری بیوی کو جنت دے. میں دوستو مولانا نے بہت دعا دی. تو بھائی اچھا ظاہر سی بات ہے مولانا جب دعوت میں جائیں گے تو بیوی تو پردے میں رہتی، بیوی میں پردے میں، تو وہ پردے میں تھی اس کی بیوی. اب وہ پردہ سے باہر نکلی اور پھوٹ پھوٹ کر کے رونا شروع کر دی. وہ بیوی پھوٹ پھوٹ کر روئی، بہت روئی. مولانا ارے روتی کیوں؟ میں نے تو تعریف کی کہ اللہ تم کو اچھا رکھے، اللہ تم کو خوش رکھے، پھر روتی کیوں ہے؟ تو وہ بیوی کیا کہتی ہے؟ مولانا آپ کو ایک ٹائم پکا کر کے کھلائی تو آپ اتنی دعائیں دے، اتنی تعریفیں کی، اور یہ میرا دھنی ہے نا، یہ میرا شوہر، یہ 25 سال سے پکا پکا کر کے یہ آگ میں جل جل کر کے پکا پکا کھلاتی ہو، لیکن کبھی تعریف کا ہر وقت برائی بیان کرتی ہے. بھائی بیوی کی تعریف کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا بھی حق ہے بھائی، تعریف کرنی چاہیے نا بھائی، بیوی کی بھی تعریف کرنی چاہیے نا. تو مولانا نے سوچا کہ چلو اس کی جو ہے شوہر کو ایک طرف بلا کر کے سمجھایا کہ کبھی کبھی اپنی بیوی کی بھی تعریف کیا کر، کبھی کبھی اپنی بیوی کی بھی تعریف کیا کر. کہا کہ ٹھیک ہے مولانا، لیکن آج نہیں کروں گا، آج کروں گا تو وہ سمجھ جائے گی، کسی اور دن کروں گا. کہا کہ ٹھیک ہے. کوئی ایسا موقع آیا تو وہ کام کر کے وہ شوہر گھر میں آیا تو بیوی جو ہے وہ بریانی وغیرہ کا تھال لا کر کے رکھا گھر میں، اور جب رکھنے کے بعد جب شوہر آیا تو دیا سامنے، اور جب سامنے دیا تو شوہر نے سوچا کہ آج بڑا اچھا موقع ہے، آج ہم بھی بیوی کی خوب تعریف کریں گے. تو وہ شوہر جو ہے بہت تعریف کیا، اوہ کیا بریانی بنائی ہے، کیا کھانا پکائی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. تو بیوی پھر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دی. میں تعریف کر رہا ہوں اور تو رو رہی ہے. کہا کہ ہاں رونے تو کیا کروں، اس لیے کہ آج بریانی دوسرے کے گھر سے آئی ہے. بھائی تھوڑی دیر بولوں نا کہ سلام پر ٹائم برسات آ رہا ہے، برسات. اچھا. تو میں دوستوں بس پھر میں 5 منٹ لے کر کے چونکہ مجھ کو بولا کہ تھوڑا سا امام حسین کا ذکر ہے تو ہم کیا بولے، بس اتنا ہم خالی بیان کر دیتے ہیں کہ شہادت کے بعد بس 2-4 جملہ بول کر کے ہم پھر سلام پڑھ لیتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیو، چونکہ دیکھیے امام حسین کا بیٹا کون ہے؟ امام زین العابدین. اور امام زین العابدین یہ جو
सब कुछ होने के बाद जब मदीने पहुंचे तो मदीने पहुंचे तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने दो काम करवाए। एक तो मदरसा बनवाए, इमाम ज़ुल आबिदीन ने एक तो मदरसा बनवाए, क्यों? ताकि नाना का दीन चलता रहे, और दूसरा लंगर खाना बनवाए, क्यों? ताकि भूखों का पेट भरता रहे, इसलिए लंगर खाना बनवाए। और जब लंगर खाना बनवाए फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, जब जो कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर की हुकूमत हो गई, इधर मुख्तार सकफी की हुकूमत हो गई, क्योंकि 3 ही साल यजीद की हुकूमत थी। उसके बाद जब मुख्तार सकफी की हुकूमत आई तो मुख्तार सकफी ने क्या कहा कि सुनो, जिन लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद किया था हर एक को चुन चुन करके मैं मारूंगा। आखिरकार सबको मारा, यहाँ तक के मुख्तार सकफी ने तकरीबन 6,500 लोगों को अपने हाथों से कत्ल किया, और तकरीबन कूफा के लोग जो मरे थे 1,20,000 लोग खत्म हुए थे। क्यों? हालांकि 22,000 गए थे इमाम हुसैन के मुकाबले में, लेकिन 1,20,000 कूफी मरे। उसकी वजह क्या? कुछ लोग कहते हैं कि भाई मरना था तो 22,000 ही को मरना था, 1,20,000 क्यों? कहा कि सुनो, जितना बड़ा गुनहगार जो है कातिल होता है, उतनी बड़ा गुनहगार कत्ल का मशवरा देने वाला भी होता है। इसलिए जो है अल्लाह ने उसको भी नहीं छोड़ा जो इमाम हुसैन को कत्ल का मशवरा दिया था। मेरे दोस्तों 1,20,000 मरे, लेकिन मुख्तार सकफी ने एक जुमला कहा कि सुनो, जितने खत्म हुए, लेकिन एक इंसान मुझे चाहिए। वो इंसान कौन है? उसका नाम सनान इब्न अनस है। ये सनान इब्न अनस कौन है? ये वही इंसान है जिसने मैदान करबला में इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर के सीने पर बर्छा मारा था, और जब उस बर्छे को बाहर निकाला गया था तो अली अकबर का कलेजा बाहर निकल कर करबला की जमीन पर कांपने लगा था। ये सनान इब्न अनस, उन्होंने बर्छा मारा था। कहा कि सनान इब्न अनस को पकड़ करके लाओ। वो कहा है, आखिरकार तलाश करने लगा, फौज ढूंढने लगे, लेकिन 3 दिन के बाद पता चला कि नहीं मिला। कहा कि तलाश जारी रखो। ये सनान इब्न अनस भागता भागता मदीने गए, और मदीने में कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। क्या इखलाक है नबी के घर वालों का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लंगर चल रहा था, ये सनान इब्न अनस भूखा तो था। देखा कि यहाँ भीड़ भाड़ हो रही, लोग आ रहे जा रहे, तो क्या बात है? कहा कि ये लंगर खाना चल रहा है। क्या मतलब? कहा कि भूखों को खाना मिलता है। वो भूखा तो था ही, वो जा करके वो भी बैठ गया, लाइन में बैठ गया। और जब लाइन में बैठ गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने हाथों से खाना बांट रहे हैं। कुर्बान जाइए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने हाथों से खाना दे रहे हैं। देते गए, जब नजर पड़ गई सनान इब्न अनस पर, देखा रे ये तो मेरे भाई का कातिल है, ये मेरे भाई का कातिल है। लेकिन कुर्बान जाइए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने चेहरे को फेर लिया। क्यों? इसलिए कि अगर ये समझ जाए कि ये पहचान लिया तो फिर ये हो सकता है कि दस्तरखान से उड़ जाए और कयामत तक मेरा दस्तरखान दागदार हो जाए। इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने चेहरा फेर लिया कि इसको हया ना आए, शर्म ना आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए और अपने हाथों से उसको खाना दिया, 1 बार 2 बार 3 बार। आखिरकार सोचा कि ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे पहचाना नहीं। हालांकि पहचाने की नहीं पहचाने, लेकिन ये क्या सोच रहे हैं, वो पहचाना नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पहचाना नहीं। अच्छा, उसके बाद सोचा कि अब बिस्तर भी लगा हुआ है, या आराम करने की जगह, चलो ये आराम भी करते हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन रुका, और 3 दिन तक वहां दस्तरखान में खाना खाता रहा, आराम करता रहा। 3 दिन के बाद फिर दिमाग में कीड़े ने काटा कि चलो यहाँ से निकल जाते हैं। कहीं किसी ने बता दिया ज़ैनुल आबिदीन को तो हो सकता है कि मेरी गर्दन उड़वा दे, कहीं मुझको खत्म न करवा दे, इसलिए चलो यहाँ से निकल जाओ। जब वो निकलने लगा तो खादिमों ने कहा क्या कि देखिए, इस दस्तरखान का एक उसूल है, वो उसूल ये है कि पहले मेरे इमाम से इजाजत ले लीजिए, फिर आप चले जाइए। कहा कि जरूरी? कहा कि हाँ जरूरी है, पहले आप मुलाकात कीजिए। कहा कि ठीक है। वो गया सनान इब्न अनस इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास और जाकर कहे, हुजूर आपकी दस्तरखान पर 3 दिन रुका, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इखलाक देखें, उनका किरदार देखें, ये नबी के घर वाले हैं। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, 3 दिन तुम रुके हो अपनी मर्जी से, 1 दिन और मेरी मर्जी से रुक जा। सुभान अल्लाह, 1 दिन मेरी और मर्जी से रुक जा। कहते हैं ना मेरे दोस्तों, आज हम लोग भाई भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं।
آج ہم لوگ رشتہ دار کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج ہم لوگ بھائی بہنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن کردار دیکھنا ہو تو رسول کے گھر والوں کا کردار دیکھو، اخلاق دیکھنا ہو تو رسول کے گھر والوں کا اخلاق دیکھو کہ بھائی کا قاتل ہے۔ میرے پیاروں ایک بات یاد رکھنا، یہاں سے اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ ہم لوگ ایک دوسرے کو معاف بھی کریں گے اور ہم بھی کس بہن کو بھی معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام زین العابدین سے اجازت دیا، امام زین العابدین ایک دن اور رکا، آخر کہا ٹھیک ہے، چوتھا دن رکا، اور رکنے کے بعد امام زین العابدین کھانا دیے، کھایا، اور پھر اس کے بعد چوتھا دن پھر ملاقات کیا اور کہا کہ حضور اب میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جانا چاہتے ہو کیا؟ اللہ حافظ۔ روانہ ہو گیا۔ جب روانہ ہوا، اخلاق دیکھیں رسول اللہ کے گھر والوں کا۔ جب وہ روانہ ہوا، سامان لیا کجاوے پہ اور کجاوا وغیرہ گھوڑے پر لادا، اور لادنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوا تو امام زین العابدین نے ایک خادم کو بلایا، وہ ضدی خادم تھا، خادم کو بلایا، کہا کہ دیکھ جا اس کے گھوڑے کا لگام پکڑ لے اور ان سے کہو کہ 2 منٹ رکو، میرا امام ایک مرتبہ اور تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، 2 منٹ رکو۔ یہ خادم گیا اور جانے کے بعد گھوڑے کا لگام پکڑ لیا۔ جب گھوڑے کا لگام پکڑا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا امام اور ملاقات کرے گا۔ کہا کہ میں نے ملاقات کر کے آ گیا ہوں۔ کہا کہ نہیں، انہی کا حکم ہے، آگے بڑھنے نہیں دوں گا، جانے نہیں دوں گا، پہلے ملاقات ہوگی پھر جانا۔ اللہ اکبر، وہ سمجھ گیا، لگتا ہے کسی نے کو خبر کر دیا ہے کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ اب تو وہ بدن اس کا کانپنے لگا، پیر کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی، اب پورے جسم میں پسینہ پسینہ آ گیا، پیشانی سے پسینہ ٹپک کر زمین کو چومنے لگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب وہ سوچنے لگا کہ اب تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے میری لاش کو پھینکیں گے۔ آخرکار وہ سوچنے لگا کہ ابو زین العابدین آ رہے ہوں گے، تلوار لے کر کے آئیں گے، بھالا لے کر کے آئیں گے۔ آخرکار یہ سوچ رہے ہیں اور بار بار دیکھ رہے ہیں اور کانپ بھی رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ جب نظر اٹھائی اور دیکھا کہ زین العابدین آ رہے ہیں تو ایک ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں کھانے کا توشہ ہے، یعنی کھانا اور پانی لے کر کے آ رہے ہیں۔ اور آنے کے بعد کہا کہ لو تم مسافر ہو، میرے مہمان ہو، جا رہے ہو، ارے لو یہ پانی لے لو، بھوک پیاس لگے تو یہ پانی نکال کے پی لینا، بھوک لگے تو کھانا نکال کے کھا لینا، لو یہ لے کر کے جاؤ۔ جب اس کا اخلاق دیکھا، جب کردار دیکھا زین العابدین کا، تو اس وقت یہ کیا کیا؟ سنان بن انس نے کہا کیا تم نے مجھ کو پہچانا؟ حضور آپ نے مجھ کو پہچانا؟ اتنا کہنا تھا، امام زین العابدین کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور کہا کہ کمبخت تم یہ سوچتے ہو کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں؟ ارے جس وقت تم میری دسترخوان پر پہلی بار بیٹھا تھا میں نے اسی وقت پہچان لیا تھا۔ ارے سنو، ارے تم وہ انسان نہیں ہو جس نے میدان کربلا میں میرے بھائی علی اکبر کے سینے پر برچھا مارا تھا، اور جب میرے بھائی کا وہ سینے سے برچھا نکالا گیا تو کلیجہ نکل کر کے کربلا کی زمین پر کانپتا تھا۔ کیا تم سنان بن انس نہیں ہو؟ کہا کہ ہاں میں سنان بن انس ہوں۔ کہا کہ پھر تم کو پوچھنے کی ضرورت شاید اس لیے پڑی، پوچھنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ دیکھو، ارے تم نے کوفہ کی دھرتی پر، کربلا کی سرزمین پر میرے ہاتھوں سے، میرے بچوں کے ہاتھوں سے پانی کا پیالہ تو نے چھینا تھا، وہ تمہارا کردار تھا، اور تم جیسے قاتل کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے 4 دن کھانا کھلایا، اور جب جانے لگے تو کھانا اور پانی پیش کیا۔ یہ رسول کے گھر والوں کا کردار ہے، یہ رسول کے گھر والوں کا کردار ہے۔ جبھی تو کہا ہے کہ رہ کے فاقے میں فقیروں کو کھلانے والے، رہ کے فاقے میں فقیروں کو کھلانے والے، اللہ اللہ یہ محمد کے گھرانے والے، اللہ اللہ یہ محمد کے گھرانے والے۔
ارے کتنے صابر ہے محمد کے گھرانے والے، اللہ اللہ یہ محمد کے گھرانے والے۔ میرے پیاروں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کربلا کی سرزمین سے ہمیں یہ مزاج ملا ہے کہ اپنا اخلاق اچھا کریں، کردار اچھا کریں۔ جسے ہماری بلقیس بہن دنیا سے چلی گئی، میرے پیاروں ان کو معاف کر دینا ہے، چونکہ ان لوگوں نے قاتل کو معاف کیا ہے، رسول کے گھر والوں نے ظالموں کو معاف کیا ہے۔ میرے پیاروں، ہم بلقیس بہن کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ، معاف کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، ہم لوگ معاف بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ ان کی بخشش عطا فرمائے، اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کے بچوں کو صبر و تحمل عطا فرمائے۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سلام کے لیے کھڑے ہونا پھر انشاءاللہ۔ یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا رسول اللہ۔ آپ کا تشریف لانا اب وقت بھی کتنا جگمگا اٹھا زمانہ، ہورگا تھی ترانہ، یا نبی سلام، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، یا حبیب یا رسول اللہ۔ جاگنی کے وقت آنا، چہرے انور دکھانا، کلمہ طیب پڑھانا، اپنی کملی میں چھپانا، یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ بیٹھ جائیں تشریف۔ پیاری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم
يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين